صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب الخصومات تک پہنچا تھا، یعنی جھگڑوں کی کتاب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اس حصہ کتاب میں ان احادیث کا ذکر کیا ہے جس میں جھگڑوں کا تذکرہ ہے۔ حدیث نمبر 2412 ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی نے آ کر کہا، یا ابا القاسم، یہ ہمارے نبی کی کنیت ہے، ابو قاسم آپ کنیت رکھتے تھے، کہ یا ابا القاسم، آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کس نے؟ تب کسی نے کہا کہ وہ انصار کا ایک شخص ہے، یعنی انصار صحابہ میں سے ہے، مہاجر صحابہ میں سے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ان کو مارا ہے، اس کو مارا ہے؟ تو ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اقرار کیا میں نے مارا ہے، اور وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ میں نے سنا یہ بازار میں قسم کھا کر کہہ رہا تھا، اس ذات کی قسم کہ جس نے حضرت موسیٰ کو ہر بشر پر فضیلت دی۔ تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ اے خبیث، کیا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی؟ پس مجھے سخت غصہ آیا اور میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کے درمیان کسی کو کسی پر فضیلت مت دو، کیونکہ قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر میں وہ شخص ہوں گا کہ جس سے سب سے پہلے زمین شق ہوگی، یعنی قبر پھٹے گی، اور سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں گے۔ پس اس وقت حضرت موسیٰ عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑ کر کھڑے ہوں گے۔ پھر نبی کریم فرماتے ہیں، پس میں از خود نہیں جانتا کہ آیا حضرت موسیٰ بھی بے ہوش ہوئے تھے، پھر مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، اور یا پھر اس جو سور پھونکا گیا تھا اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہاڑ طور پر تجلی فرمائی تھی تو موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے، تو ان کا حساب کر لیا گیا۔ الفاظ اس طریقے سے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ کسی کو کسی پر، انبیاء میں سے کسی کو کسی پر فضیلت مت دو، کیونکہ قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس کے لیے زمین کو پھاڑ دیا جائے گا۔ میں باہر نکلوں گا تو اس وقت میں دیکھوں گا کہ موسیٰ عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑ کر کھڑے ہوں گے، اور میں نہیں جانتا کہ موسیٰ مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہوئے تھے یا نہیں، یا پہلے جو سور پھونکا گیا تھا اس کی وجہ سے ان کا حساب کر لیا گیا، پہلے صاعقہ کی وجہ سے ان کا حساب کر لیا گیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلی بات، یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، تھوڑا سا میں اس پہ کلام کر چکا ہوں، کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں، محبت میں، اور آپ کی عظمت پر کسی کو اعتراض کرتے دیکھ کر ان انصاری صحابی کو جلال آیا اور انہوں نے تھپڑ دے مارا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے بارے میں اگر تھوڑا سا بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایسا محسوس ہوتا کہ خدا نخواستہ کوئی بے ادبی کا مرتکب ہو رہا ہے، تو ان کی دانست میں یہی تھا کہ ہمیں سرکار کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے عملی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو سرکار نے دیگر باتیں بھی تلقین فرمائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیکن یہ ضرور یاد رکھیے کہ وہ تھے صحابہ، وہ صاحب علم تھے، صاحب تقوی تھے، وہ لوگ مسائل کو اچھی طرح جانتے تھے، اور وہ یہود کی نیچر بھی جانتے تھے کہ اس زمانے میں جو یہود تھے جو اس وقت مدینے میں موجود تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کا کوئی پہلو چھوڑتے نہیں تھے۔ اس تناظر میں ذرا اس کو دیکھا جائے، یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر اگر کوئی کلام کرے، خدا نخواستہ بے ادبی کا مرتکب ہو، تو غصہ آنا عین ایمان کی علامت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد یہ ضرور اپنے بارے میں غور کر لیں کہ کیا آپ نے واقعی صحیح سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا، سامنے والا واقعی گستاخی کا مرتکب ہے یا نہیں ہے،
اور واقعی اس پر اس کی گرفت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، اس میں تھوڑی سی کبھی کبھار عوام کو مسٹیک ہو جاتی ہے، تو یہ معاملہ چھوڑنا چاہیے علماء اسلام پر کہ وہ اس کا تعین کر کے آپ کو بتائیں، تو پھر اس کے بعد بھی پھر عوام کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ قانون کو یا دیگر چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے، بلکہ شرعی طریقہ یہ ہے کہ اس کو پیش کیا جائے اس وقت کی ریاست کے جو بھی ایسے ادارے ہیں کہ جو انصاف کریں گے اور وہ جو فیصلہ کریں اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ لیکن بہرحال ایک پہلو تو یہ ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جیسے بعض کہتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے کسی نے کیا، فریڈم آف اسپیچ ہے، کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی غلط ہے۔ کیسے کچھ نہیں کرنا چاہیے؟ کوئی ہمارے والد صاحب کو گالیاں بکے، کوئی والد صاحب کو برا بھلا، والدہ کو برا بھلا کہہ دے، تو یقینی سی بات ہے کہ ناگوار گزرتا ہے، اور ان معاملات میں تو لوگ بعض اوقات قطع تعلق کر لیتے ہیں اور پوری پوری زندگی ایسے رشتہ داروں سے کلام نہیں کیا جاتا۔ غرض ہے کہ اعتدال اور سمجھداری کا راستہ اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اب وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے شکایت کی۔ اب یہ انصاف کا تقاضا تھا کہ اگر دشمن بھی ہمارے پاس آئے، چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت ایک حیثیت نبی بھی ہیں آپ، ایک حاکم بھی ہیں آپ، ایک منصف بھی ہیں، تو لہٰذا وہ آپ کے پاس آیا اور آپ نے باقاعدہ صحابی کو بلا کر استفسار کیا۔ یہ نہیں ہے کہ تم یہودی ہو، میرے ہم مذہب نہیں ہو، اور یہ میرا ہم مذہب ہے تو میں اس کی فیور کروں، ایسی بات نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی سنی اور اس کے بعد فیصلہ کیا۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہا کرتے تھے کہ جب تک ہم دونوں فریقین کی نہ سن لیں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ اب ہمارے یہ ہوتا ہے عمومی طور پر کہ ایک شخص کی بات سن کر بعض اوقات فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ میں عدالتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہاں تو باقاعدہ جرا ہوتی ہے، جو ایک قانونی طریقہ ہے اس کے مطابق گواہ آ کر گواہی دیتے ہیں، کیس چلتا ہے۔ میں عام بات عرض کر رہا ہوں کہ جیسے کسی دوست نے آ کے میں بتایا فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، تو ہم دوسرے کو بلا کر معلوم نہیں کرتے، بلکہ دوست کی فیور میں اگر کوئی انتقامی کارروائی فوری طور پر ہو سکتی ہو ہم کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے ماں باپ کبھی بچوں کے ون سائیڈڈ بات سن لیتے ہیں، دوسرے بچے کی نہیں سنتے اور اس کے بارے میں برا گمان کر لیتے ہیں یا اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے۔ ایسی بڑی معذرت کے ساتھ اگر والدہ آپ کی زوجہ کے بارے میں کہے کہ تمہاری بیوی نے ایسا ایسا کیا، تو ماں کی محبت، پیار، عظمت، احترام اپنے مقام پر، لیکن آپ کی زوجہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے اور آپ کے بچوں کی ماں ہے، ایک انسان ہے، ایک مسلمان ہے، اسے بھی حق حاصل ہے اپنی صفائی پیش کرنے کا۔ تو یہ نہیں کہ جیسی والدہ نے کہا آپ تیش میں آ گئے، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور جا کے پہلی بات تھپڑ مار کے کی ہے کہ میری ماں نے کہا تم نے ضرور کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، بھئی معلوم تو کرو۔ اسی طرح اگر بیوی نے کوئی شکایت کر دی ہے تو فوراً ماں سے بدظن ہو جانا، ماں کو صفائی کا موقع ہی نہ دینا۔ تو بعض والدائیں ایسی ہوتی ہیں جو ذرا جلالی قسم کی ہوتی ہیں، اب اگر بیوی نے کہہ دیا کہ تمہاری ماں نے آج بڑے غصے کا اظہار کیا ہے، تو وجہ تو معلوم کرو کہ کیوں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں امی کی تو عادت ہے غصہ کرنے کی، یعنی اس کو والدہ کی سابقہ جو عادات ہیں وہ اس کی تائید میں محسوس ہوتی ہیں کہ سچ کہہ رہی، جھوٹ کیسے کہہ سکتی ہے، ماں تو واقعی غصہ کرتی ہے۔ بھئی پرٹیکولر اس مسئلے میں تو معلوم کر لو، ہو سکتا ہے کہ یہ غلط بیانی کر رہی ہو، مبالغہ آرائی کر رہی ہو۔ ایسے ہمارے خاندان کے بعض بڑے ہوتے ہیں کہ جو خاندانی جھگڑوں کو نپٹانے کے لیے بطور منصف مقرر ہو جاتے ہیں، جی دادا جان فیصلہ کریں گے، نانا جان سے فیصلہ کرائیں گے، ابا جان فیصلہ کریں گے، اور وہ عمومی طور پہ ناواقف شریعت ہوتے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتہ ہوتا، تو وہ بعض اوقات ون سائیڈڈ فیصلہ کرتے ہیں یا غلط قسم کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور ناراض نہ ہوں بہت سے لوگ، ہمارے مطلب گاؤں کے اندر بعض اوقات پنچایتیں بیٹھ جاتی ہیں، اور ان میں وہ گاؤں کے کچھ ہوتے ہیں صاحب ایسے جن کو بڑا ذہین، سمجھدار اور وقت کا آئنسٹائن سمجھا جاتا ہے، اور وہ لوگوں کے حق میں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، بالکل نامعقول اور غلط قسم کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے مثال کے طور پر کسی کے عورتوں کے معاملات میں کوئی انوالو ہوا ہے مرد، تو جی تم اپنی بچی اس کو دو گے، ارے بھائی کیسے دیں گے، کیوں دیں گے، شریعت کیا کہتی ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ غلط فیصلے کرنا یا ون سائیڈڈ بات سن کر اور بروقت دوسرے کے خلاف کوئی فیصلہ کر دینا، یہ ہماری شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ میں سب سے گزارش کرتا ہوں، اور خصوصاً اہل علم سے، کہ بعض اوقات لوگ آ کر کسی کی شکایت کرتے ہیں، اور یہ شکایت کرنے والے بھی جمالوں سے کم نہیں ہوتے، خوب چابیاں بھرتے ہیں، مرچ مسالہ لگاتے ہیں، اپنے پاس سے 50 چیزوں کا اضافہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تحقیق کرنا لازم ہے۔ انداز ایسا بنا لیں گے، وہ آپ کو کہہ رہے تو میں نہیں مانتا ہوں بات، اور منہ پہ جلال کے آثار لے آئیں گے کہ ایسا لگے گا جیسے وہ ایسا ہی کر رہا تھا، حالانکہ اس نے آرام سے کہا تھا یار میں ابھی نہیں مان سکتا، میں تو تھوڑا مصروف ہوں، اور یہ ایسے آ کے بتا دیں گے،
اور ہاتھوں کے اشارے اور جلال چہرے کے اوپر۔ اب سامنے والے اگر صاحب علم ہیں تو بعض اوقات اعتماد ہوتا ہے کہ صحیح کہہ رہا ہوگا تو قبول کر لیتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، لیکن اہل علم میں سے ہیں تو بہرحال تحقیق ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے تم یہ کہہ رہے ہو، میں اس کو بلواتا ہوں اور بات کرتا ہوں۔ اگر یہ جھوٹ بول رہا ہوگا دیکھیں گھبرا جائے گا، اور پھر اس کو آرام سے بلا کر معلومات کریں اور پھر ان کو سامنے بٹھائیں کہ تم نے جو اس کے بارے میں شکایات کی ہیں کیوں مبالغہ آرائی سے کام لیا۔ اس چیز سے چونکہ ہم تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ ہیں اور ہر قسم کے شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ان جھگڑوں کے مسائل ہمارے سامنے ڈسکس کرتے ہیں، تو میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ بدگمانیاں، ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ کر لینا، دوسرے کو صفائی کا موقع نہ دینا، اس کی کسی بھی وجہ سے اگر ہمارے دل میں ناراضگی ہے یا ہم اسے اچھا نہیں سمجھتے ہیں تو اس کی صحیح بات کو بھی غلط قرار دے دینا، ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ایک بیلنس آؤٹ ہو گیا ہے اور بعض اوقات دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ ناراضگی پیدا ہوتی ہے جس کو اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہے، 3 راتوں سے زیادہ ناراض نہ رہے، اور ان میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جس نے 3 دن سے زیادہ ناراضگی رکھی اور وہ اسی حالت میں مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا، سرکار نے ارشاد فرمایا۔ اس لیے ہمارے بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں اور غور کریں کہ سابقہ زندگی میں اس طرح کا معاملہ آپ کے ساتھ تو نہیں آیا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو ایک دوسرے پر فوقیت یا فضیلت مت دو۔ یہاں پہ سرکار نے یہ بیان فرمایا، اور پچھلی حدیث میں تھا کہ مجھے موسیٰ پر فوقیت مت دو۔ وہاں ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ یہ فوقیت اور فضیلت نہ دینے کا معاملہ کچھ مخصوص صورتوں کے ساتھ رکھا جائے گا، یہ کنڈیشنل ہے، یعنی اس طرح نہ مجھے فضیلت دو یا ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت دو کہ دوسرے کے لیے تحقیر کا پہلو نکلتا ہو۔ ایک کو آپ اچھا کہہ رہے ہیں دوسرے کو معاذ اللہ برا کہنا شروع کر دیں، اس طرح فضیلت نہ دو۔ حالانکہ ورنہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدیث نعمت کے طور پہ اور یقیناً اللہ کے حکم سے اپنے فضائل بیان فرمائے اور خود کو دیگر انبیاء علیہ السلام پر فوقیت دی ہے، جیسے سرکار نے فرمایا انا سید الاولین والآخرین، میں پہلوں کا بھی سردار ہوں، میں بعد والوں کا بھی سردار ہوں۔ اور سرکار نے فرمایا کہ روز قیامت لواء الحمد اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں دے گا اور سارے جتنی انسان ہیں، جتنی مخلوق ہیں، وہ سب میرے جھنڈے تلے جمع ہوں گے، ان میں سارے نبی بھی ہوں گے۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فضیلتوں کو بیان فرمایا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ اب اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے، دیکھیں یہ تو نبیوں کا تذکرہ ہے، لیکن اگر ہم اصول نکال لیں تو وہ یہ ہے کہ ایک بزرگ کو کسی دوسرے بزرگ پر اس طرح فضیلت نہ دو کہ ان کے لیے تحقیر کا پہلو نکل رہا ہو، یا ایک کو کے فضائل بیان کرو اور دوسرے کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دو۔ یہ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا۔ اللہ کے نبی کا فرمان تو انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے، لیکن اب اس سے ہم نتیجہ یہ نکال سکتے ہیں، ہمارے ہاں اہل سنت میں مختلف تنظیمیں ہیں، ان کے لیڈر ہوتے ہیں، پیر اعظام ہیں، آستانے ہیں، اسی طرح دینی ادارے چل رہے ہیں، حتیٰ کہ مساجد ہوتی ہیں ان میں ائمہ ہوتے ہیں، اور ہر ایک کسی نہ کسی کو اپنا مرکز عقیدت بنائے ہوتا ہے۔ تو اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک اپنے بڑے کی اس انداز سے تعریف کرتا ہے کہ دوسروں کے لیے تحقیر کا پہلو نکل رہا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں یہ چیز غلط ہے، ایسا نہ کریں۔ آپ اپنے مرکز عقیدت کی جائز اور صحیح تعریف بالکل کر سکتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن جان بوجھ کر ایسی ذومانی باتیں کرنا کہ دوسرا ہرٹ ہو، ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ دوسرا کمتر ہے، یہ غلط۔ اور یا پھر کھل کر اس طرح کرنا کہ ہمارے اندر تو یہ ہے اور دوسرے کے اندر یہ ہے، یعنی ان کی برائیاں بیان کرنا، اس سے کبھی بھی اتفاق، اتحاد، پیار اور محبت کی فضا قائم نہیں ہوتی، بلکہ کھچاؤ والا ماحول ہوتا ہے، ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرنے والا ماحول ہوتا ہے، اور یہ چیز قطعاً غیر مناسب ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ تمام مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں کہ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ تمام مسلمان مومنین آپس میں ایک عمارت کی طرح ہیں جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اور یہاں پہ اینٹیں مضبوط کی ہم تو جڑیں کھیڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے تقریریں اور بیانات ہو رہے ہوتے ہیں کہ میرا جو مرشد ہے، میرے جو مفتی صاحب ہیں، میرا جو لیڈر ہے وہ سب سے فوق ہے، باقی سارے چنے بیچ رہے ہیں۔ تو یقینی سی بات ہے کہ سامنے والا طیش میں آتا ہے، پھر وہ اس طرح کا بیان کرتا ہے اور اس سے آپس میں تنازع پیدا ہوتا ہے، جھگڑا پیدا ہوتا ہے، جو اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔
آخری بات بھی ہم نے آپ کو بیان کر دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بتدریج دیا گیا، آہستہ آہستہ، جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہا، اس کی آیات کا جو آیت کے ظاہری مفہوم تھے، باطنی مفہوم تھے، نکات تھے، لطائف تھے، اس کے راز تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے۔ تو پہلی آیت سے بہت سارا علم حاصل ہوا، پھر دوسری سے اور علم میں وسعت ہوئی، حتیٰ کہ 23 سال کی مدت میں جب قرآن کا نزول تمام ہوا تو اللہ کے نبی کو بہت کچھ حاصل ہو چکا تھا، جو میں نے آپ کو تشریح کر دی تھی پچھلے پروگرامز میرے دیکھ لیں، یوٹیوب پہ ڈلے ہوں گے، یہ درس بخاری کے، کہ سرکار کو ما کانا وما یکون کا علم دیا گیا، کہ جو پہلے ہو چکا وہ سب بتا دیا گیا، اور جو قیامت تک ہونے والا تھا وہ بتایا، لیکن چونکہ بتدریج بتایا تو ہو سکتا ہے یہ حدیث جیسے سرکار فرما رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش بھی ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے یا مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، تو یہ جو لا علمی کا بظاہر سرکار مظاہرہ فرما رہے ہیں یا اظہار فرما رہے ہیں، یہ درمیانی زندگی کا ہے، اور ہمارا جو دعویٰ ہے کہ آپ کو پردہ ظاہری فرمانے سے پہلے اللہ نے ما کانا وما یکون کا علم دیا، تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی بھی چیز کی کہ علم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی کرتا ہے تو اس کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ آخری سانس مبارک تک آپ کو اس کا علم نہیں دیا گیا، زندگی کے بیچ میں اگر کسی چیز کا علم نہیں دیا گیا تو نہ تو یہ سرکار کے لیے کوئی نقص اور عیب ہے، اور نہ مطلب یہ کہ وہ آپ سرکار کے معاذ اللہ علم کی وسعت میں کمی پر بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں، یہ غلط ہوگا۔ میں اس کو یوں سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کسی پہلے سال کی کلاس میں چلے گئے، کوئی ٹیچر وزٹ پر آئے تھے اور انہوں نے کویسچن کیے میٹرک کے، اب بچے تو جواب نہیں دے سکیں گے، پھر جب وہ بچے میٹرک میں آئے وہی چیزیں پڑھ لیں، اب ایک دفعہ ان کا اس کے بعد ان ٹیچر سے سامنے ہوا تو وہ کہتے ہیں ان کو تو وہ فلاں چیز بھی نہیں آتی، یعنی وہ جو علماء پہلے سال میں سوال کیے تھے میٹرک کے، ان کو تو نہیں آتی۔ ارے بھائی اس وقت جب آپ گئے تھے تو بیچارے پہلے سال میں تو ان کو نہیں آتی، لیکن اب تو میٹرک کر چکے ہیں، اب آپ ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آتی؟ پوچھ کر دیکھیں دوبارہ ذرا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ درمیانی عمر میں چونکہ بتدریج علم حاصل ہو رہا تھا تو یہ پاسبل ہے کہ نبی کریم کسی چیز کے بارے میں فرمائے مجھے نہیں معلوم، لیکن ثابت یہ کرنا، اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کا علم نبی کریم کو نہیں ہے تو یہ ثابت اس کو کرنا چاہیے کہ بالکل آخری سانس تک آپ کو اس کا علم نہیں دیا گیا، جبکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے وہی جیسے میں نے ما کانا وما یکون کا آپ کو بتایا۔ تو لہٰذا اب یہ جو آخری بات سرکار نے فرمائی کہ میں نہیں جانتا مجھ سے وہ بے ہوش ہوئے تھے اور پھر ہوش میں آ کے مجھ سے پہلے وہاں چلے گئے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بے ہوش ہونے والوں سے استثناء دے دیا۔ استثناء کا مطلب وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے، اور وہ کیوں نہیں بے ہوش ہوئے؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کوہ طور پر فرمائی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی زیارت کروا دے، اللہ نے فرمایا لن ترانی، آپ ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکیں گے، تو جب موسیٰ علیہ السلام کا اصرار بڑھا تو اللہ نے فرمایا اچھا پہاڑ کو دیکھیں، اگر یہ ہماری تجلی برداشت کر لے تو عنقریب آپ ہمیں دیکھ سکیں گے۔ اب جب پہاڑ پہ ہزارہا پردوں میں تجلی فرمائے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، تو سرکار فرماتے ہیں چونکہ پہلے بے ہوش ہو گئے تو اس کا حساب یہ ہوا کہ آخر میں ان کو بے ہوش نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔